أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 34۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور تخلیق مکمل ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور انسان کو مزید عزت سے نوازنا تھا اور حد کمال تک انسان کو پہنچانا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں سے حکم فرمایا کہ یہ جو مجسمہ میں نے اپنے ہاتھ سے مٹی سے بنایا تھا، اس میں نے ابھی اپنی حکم سے خود بذات خود روح پھونکی اور وہ انسان بن چکا جس کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو لہٰذا تمام فرشتے مل کر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ آج ہم جائزہ لیں گے کہ یہ سجدہ کس قسم کا تھا۔ کیا یہ سجدہ عبادت تھا یا سجدہ تعظیمی تھا؟ پہلے ہم آیت کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَإِذْ اور جب، وا منے اور، اذ منے جب، وَإِذْ اور جب، قُلْنَا ہم نے کہا، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو۔ اسجدو یہ امر ہے، حکم ہے فرشتوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اسجدو سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کی طرف۔ سجدہ یہ سجدہ تعظیمی تھا، نہ کہ سجدہ عبادت۔ سجدہ کیا چیز ہے؟ انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ دینے کا نام سجدہ ہے۔ نماز کے اندر 4 چیزیں شامل ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا اور سجدہ کرنا۔ ان 4 چیزوں کا مجموعہ ہے نماز۔ یہ 2 چیزیں جو ہے یہ انسان عادتاً اپنے ضرورتوں پورا کرنے کے لیے پورا دن رات اس میں مشتمل ہوتا ہے، مشغل ہوتا ہے، یعنی انسان کھڑا بھی رہتا ہے، بیٹھتا بھی ہے۔ لیکن 2 چیزیں نماز میں مختلف ہے، اس میں ایک رکوع اور ایک سجدہ، جو کہ عادتاً کوئی بھی انسان کسی بھی وقت اس طرح کا فعل اپنی دنیاوی زندگی میں نہیں کرتا۔ فرشتوں سے اللہ نے کہا اسجدو سجدہ کرو۔ سجدے سے مراد زمین کے اوپر اپنا پیشانی ٹیک دو۔ سجدہ بھی نام ہے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ دینے کو سجدہ کہتے ہیں۔ یہ جو آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ تھا، دیکھیں آیات میں اللہ رب العزت نے ایک نکتہ بیان کیے، لآدم آدم علیہ السلام کی طرف، یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کو، جیسے کہ آج ہم سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف، یعنی ہمارا جو قبلہ ہے کعبۃ اللہ، اس کی طرف تو ہم سجدہ کرتے ہیں لیکن کعبے کو ہم سجدہ نہیں کرتے۔
سجدہ ہم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کریم کی ذات کو کرتے ہیں، لیکن ہماری سمت، ہمارا منہ، ہمارا چہرہ، ہماری وجہ وہ ہوتا ہے کعبۃ اللہ کی طرف۔ تو یہ سجدہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ تھا سجدہ تعظیمی۔ ایک تو دو قسم کے سجدے ہیں، ایک ہے سجدہ عبادت اور ایک ہے سجدہ تعظیمی، یعنی عزت کے طور پہ سجدہ کرنا۔ ابھی عزت کے طور پہ جو سجدہ کرنا ہے یہ پچھلی امتوں میں، گزشتہ امتوں میں یہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اور اس کی اجازت تھی، جیسا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، کہ یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے سجدہ کیا تھا، تعظیم کا سجدہ کیا تھا۔ اسی طرح پچھلے امتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، لیکن امت محمدیہ میں، شریعت محمدیہ میں جو دین نبی علیہ السلام ہمارے پاس لایا، اس دین میں اللہ کریم نے سجدہ اپنے علاوہ کسی بھی دوسری ذات کو کرنا حرام قرار دیا، کسی بھی چیز کی طرف، غیر اللہ کی طرف، یعنی غیر اللہ سے مراد اللہ کے علاوہ وہ فرشتے ہو، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ پیر ہو، وہ قبر ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، کسی بھی چیز کی طرف آپ سجدہ نہیں کر سکتے، بلکہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی آئے اور صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میرا دل کرتا ہے کہ میں آپ کو سجدہ کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دین میں لے کے آیا ہوں، جو شریعت میں لے کے آیا ہوں، اس شریعت میں اللہ کے بغیر کسی بھی دوسری ذات کو سجدہ کرنا ممنوع، حرام اور کفر ہے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کنت آمر لأحد ان يسجد لأحد لأمرت النساء ان يسجدن لأزواجهن۔ لو کنت آمر لأحد، اگر میں کسی کو حکم دیتا ان يسجد لأحد، کہ وہ کسی دوسری ذات کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرے، لأمرت النساء، تو میں خواتین کو حکم دیتا ان یسجدن لأزواجہن، کہ خواتین تمام بیویاں اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں۔ دیکھ لے نبی علیہ السلام صحابی سے فرما رہے ہیں کہ اگر میری شریعت میں، میری دین میں کسی بھی انسان کسی بھی ذات کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے اپنے شوہروں کو، اپنے اپنے خاوندوں کو سجدہ کیا کرے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کسی وقت اس پہ میں ویڈیو بناؤں گا کہ خاوند کے حقوق کیا ہے اور بیوی کے حقوق خاوند کے اوپر کیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے ہمیں یہ حکم دلایا کہ انسان کو اللہ کریم کے علاوہ کسی کو سجدے کرنے کی اجازت نہیں۔ اگر دین محمدیہ میں، شریعت محمدیہ میں، دین اسلام میں کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں خواتین کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ تو یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی طرف تھا، آدم علیہ السلام کو نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا۔ گزشتہ امتوں میں اس کی اجازت تھی، ہماری امت میں نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ سجدہ ممنوع قرار کر دیا گیا۔ تو فرشتوں سے اللہ نے کہا وَإِذْ قُلْنَا، آدھی آیات میں نے پڑھ لی، آدھی رہ گئی ہے، اس پہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، تب میں اس کو کور کر سکوں گا۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اسجدوا، سجدہ کرو، لِآدم، آدم علیہ السلام کی طرف۔
آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرانا اللہ رب العزت کا مقصد یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کو عزت مل جائے، آدم علیہ السلام کو فضیلت مل جائے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں ایک انسان پیدا کر رہا ہوں دنیا میں، تو انہوں نے بتایا تھا کہ انسان تو آپ پیدا کر رہے ہیں لیکن وہ اس دنیا میں فساد برپا کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے اس خیالات کو غلط قرار دینے کے لیے اور آدم علیہ السلام کو عزت بخشنے کے لیے یہ حکم دیا کہ جو میں نے اپنے ہاتھ سے مجسمہ بنا کے اس سے انسان بنایا، آپ لوگ تمام اس کی طرف سجدہ کرو۔ تو یہاں تک آپ سیکھیے وَإِذْ اور جب قُلْنَا کہا ہم نے لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم علیہ السلام کی طرف۔ اللہ رب العزت قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔